مرحبا مرحبا مرحبا। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین ناظرین، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ جو سوالات آپ نے ہم تک پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، ایک خاتون کا سوال ہے، وہ معلوم کرتی ہیں اگر عورتوں کو گھر سے باہر نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آ جائے تو کیا عورتیں نقاب پہن کر نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ عام حالات میں خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ چہرہ کھلا رکھ کے نماز پڑھی جائے۔ البتہ خواتین کے لیے اور عورتوں کے لیے بسا اوقات ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ وہ ایسی جگہ موجود ہوں کہ جہاں غیر محرم لوگ موجود ہوں یا غیر محرم لوگوں کی آمد و رفت ہو رہی ہو اور نماز کا وقت آ جائے اور خواتین نماز پڑھنا چاہیں تو شریعت نے پھر اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ نقاب لگا کر چہرہ چھپا کر نماز پڑھیں۔ اس کی وجہ علماء اور فقہا نے یہ لکھی ہے کہ گرچہ نقاب لگا کر چہرہ چھپ جائے گا جس کی وجہ سے ایک مکروہ عمل کا ارتکاب بھی لازم آئے گا، لیکن خواتین کے لیے پردے کا مسئلہ اس سے زیادہ اہم ہے۔ اس لیے ایسے موقعوں پر جہاں غیر محرم لوگ موجود ہوں وہاں پھر خواتین کو چہرے پر نقاب لگا کر چہرہ چھپا کر نماز پڑھنی چاہیے۔ البتہ اگر خواتین حرم میں موجود ہوں اور وہ محرم ہوں، عمرہ ادا کر رہی ہوں یا یہ کہ حج کر رہی ہوں تو پھر وہ وہاں چہرہ کھلا رکھ کر ہی نماز پڑھیں گی۔ البتہ زیادہ سے زیادہ اس بات کی کوشش کی جائے کہ غیر محرم لوگوں سے بچاؤ ممکن ہو۔ ایک صاحب کا سوال ہے، چاندی کے قلم سے لکھنا کیسا ہے؟ اسی طرح اگر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ خواتین کے لیے سونے اور چاندی کے زیورات استعمال کرنا یہ بالکل جائز ہے، چونکہ خواتین میں زیب و زینت یہ مقصود ہے، لہذا وہ استعمال کر سکتی ہیں۔ البتہ مرد حضرات سونے اور چاندی میں سے صرف چاندی کی انگوٹھی استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ بھی 4 گرام 374 ملی گرام سے زیادہ وزن کی چاندی کی انگوٹھی نہ ہو۔ البتہ سونے اور چاندی کی بنی ہوئی کوئی چیز استعمال کرنا یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ناجائز اور حرام ہے، چاہے وہ سونے چاندی کے برتن ہوں یا یہ کہ وہ سونے چاندی کا کوئی قلم ہو، پین ہو۔ لہذا مذکورہ سوال کا جواب یہ ہوا کہ چاندی کے قلم کو استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر اس قلم پر سونے کا یا چاندی کا رنگ چڑھا ہوا ہو تو پھر اس کے استعمال کی فقہا نے اجازت دی ہے۔ شریعت میں اس بات کی گنجائش موجود ہے، جیسے برتن پر اگر سونے یا چاندی کا رنگ چڑھا ہوا ہو تو ان کو استعمال کر سکتے ہیں، لہذا اگر قلم پر بھی سونے یا چاندی کا رنگ چڑھا ہوا ہے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر سونے اور چاندی ہی کا قلم ہے یا اکثریت اس قلم پر سونے کی ہے یا چاندی کی ہے یا قلم کے علاوہ کوئی اور دوسری چیز ہے تو پھر استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا، نہیں مرد حضرات کے لیے اور نہ ہی خواتین کے لیے۔ اکرم بھائی اوکھلا سے معلوم کرتے ہیں اگر کسی نے عصر کی نماز میں 5 رکعت پڑھ لی تو کیا 6ٹھی رکعت ملانا صحیح ہوگا یا نہیں، حالانکہ عصر کے بعد نفل مکروہ ہے؟ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ اصول اور ضابطے کے مطابق اگر کوئی آدمی 4 رکعت فرض نماز میں چوتھی رکعت میں قعدے میں سلام پھیرنے کے بجائے 5ویں رکعت بھی پڑھ لے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ 5ویں رکعت پر سلام پھیرنے کے بجائے 6ٹھی رکعت اور ملا لے اور 6ٹھی رکعت کے قعدے میں سجدہ سہو کر لے۔ اس طرح 4 رکعت فرض ہو جاتی ہیں اور 2 رکعت نفل ہو جاتی ہیں۔ اس سوال میں یہ کہا گیا ہے کہ عصر کی نماز میں اگر کوئی آدمی اس طرح کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے، جبکہ عصر کے بعد نفل نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے علماء اور فقہا نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ اگر عصر کی نماز میں اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے تو وہاں بھی آدمی 6ٹھی رکعت اور ملا لے اور پھر 6ٹھی رکعت میں قعدہ کر کے سلام پھیر دے۔ 4 رکعت فرض ہو جائیں گی اور 2 رکعت نفل ہو جائیں گی، اور یہ 2 نفل پڑھنا ناجائز بھی نہیں ہوگا، چونکہ عصر کے بعد نفل پڑھنا اس وقت مکروہ اور ناجائز ہے جب آدمی اپنے اختیار سے پڑھ رہا ہو۔ یہاں غیر اختیاری طور پر یہ معاملہ پیش آ گیا کہ آدمی نے بھولے سے 5ویں رکعت پڑھ لی، یہاں اختیار سے وہ نہیں پڑھ رہا ہے، غیر اختیاری طور پر اگر کوئی آدمی پڑھ لے جس طرح مذکورہ سوال میں ہے تو پھر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور یہ ناجائز بھی نہیں ہے، 2 رکعت وہ نفلی ہی ہو جائیں گی۔ قاسم بھائی کا سوال ہے
کیا غیر مسلم اپنی مسلمان بہن کو قبر میں اتارتے ہوئے ہاتھ لگا سکتا ہے یا نہیں؟ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کا انتقال ہو جائے تو اس کو قبر میں اتارنے کا سب سے زیادہ حق وہ اس کے محرم لوگوں کو ہے، چاہے وہ بھائی ہو، باپ ہو، یا یہ کہ ماموں ہو، چچا ہو، تو ایسے لوگ خاتون کو قبر میں اتاریں۔ اگر محرم حضرات موجود نہ ہو تو پھر غیر محرم لوگ قبر میں اتاریں گے۔ مذکورہ سوال میں غیر مسلم ہے جو اپنی مسلمان بہن کو قبر میں اتارتے ہوئے سہارا دینا چاہتا ہے، ہاتھ لگانا چاہتا ہے، تو اگر وہ اس بات پر راضی ہے اور وہ لگانا چاہتا ہے تو وہ ہاتھ لگا سکتا ہے، چونکہ قبر میں اتارنے کے لیے مسلمان ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ البتہ غیر مسلم کے قبر میں اتارنے کو یا اس کے سہارا لگانے کو فقہا نے یہ مکروہ تنزیہی لکھا ہے۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے، کیا مسلمان غیر مسلم کو بھائی کہہ سکتا ہے یا نہیں؟ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ دو بھائی تھے، ایک بھائی مسلمان ہو گیا اور دوسرا بھائی غیر مسلم ہے، تو وہ تو نسب کی بنیاد پر اپنے غیر مسلم بھائی کو بھائی کہہ سکتا ہے۔ البتہ جن کے درمیان کوئی نسبی رشتہ نہ ہو، وہ سگے بھائی نہ ہو، تو محض انسانیت کی بنیاد پر غیر مسلم کو بھائی کہہ سکتے ہیں۔ ملت کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر تو بھائی نہیں کہا جا سکتا، البتہ انسانیت کی بنیاد پر، وطنیت کی بنیاد پر یا قومیت کی بنیاد پر بھائی کہا جا سکتا ہے۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجری کون تھے اور ان کا مختصر تعارف کیا ہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجری مکی علیہ الرحمہ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی اور زبردست بزرگ گزرے ہیں۔ وہ تھانہ بھون کے رہنے والے تھے، البتہ ان کی پیدائش اپنے ننیحالی بستی اور قصبہ نانوتا میں ہوئی تھی۔ پیدائش کے بعد ان کا نام امداد حسین رکھا گیا تھا، لیکن جب یہ بڑے ہوئے اور دہلی میں تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے تشریف لائے تو یہاں محدث اسحاق علیہ الرحمہ نے ان کا نام امداد حسین سے بدل کر امداد اللہ رکھ دیا تھا، جس کے بعد انہوں نے خود بھی اس نام کو پسند کیا اور ہمیشہ کے لیے ان کا نام وہی پڑ گیا۔ یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے وطن تشریف لے گئے اور پھر ایک قریبی بزرگ سے بیعت ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد پھر یہ میاں جی نور محمد جنجانوی کی خدمت میں رہ کر انہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، زندگی بھر ان کی خدمت میں رہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجری مکی وہ بڑے اللہ کے ولی ہیں جو علماء دیوبند کے قافلے کے گویا سرپرست ہیں اور ان سب کے شیخ اور مرشد ہیں، چاہے وہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ ہوں، امام ربانی شیخ رشید احمد صاحب گنگوہی ہوں، بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی ہوں۔ اس طرح کی بہت سی زبردست شخصیات کے حاجی امداد اللہ مہاجری مکی علیہ الرحمہ شیخ و مرشد رہے ہیں۔ جب شاملی میں انگریزوں کے خلاف جہاد ہوا تھا اس میں بھی حاجی امداد اللہ مہاجری علیہ الرحمہ پیش تھے۔ البتہ اس واقعے کے بعد حاجی امداد اللہ صاحب مہاجری مکی علیہ الرحمہ ہندوستان کو خیر آباد کہہ کر مکۃ المکرمہ ہجرت فرما گئے تھے، اسی وجہ سے ان کو مہاجری اور مکی کہا جاتا ہے۔ وہیں حضرت کا انتقال ہوا اور جنت المعلی قبرستان میں ان کی تدفین ہوئی۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب کا اس طرح کی شرعی مسائل کی جانکاری کے لیے۔ آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوالات آپ ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔